بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر میں ہلاک ہونے والے سرداران قریش کی تعداد 24 بتائی گئی ہے، جن میں سر فہرست ابو جہل تھا۔ ان کی لاشیں مقام بدر کے ایک کنویں میں پھینک دی گئیں۔ واضح رہے کہ ان تمام ہلاک ہونے والے کفار قریش میں ابو لہب شامل نہیں تھا، کیونکہ اس نے معرکہ بدر میں شرکت ہی نہیں کی تھی اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو غزوہ میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا۔ یوں وقتی طور پر یہ ابو جہل و عتبہ وغیرہ کی ہلاکت کا سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچھا ہوا جو میں جنگ کے لیے نہیں گیا، مگر یہ بھی قہر خداوندی سے محفوظ نہ رہ سکا، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی بھیانک اور خوفناک موت شاید ان سے بھی زیادہ بدتر تھی جو کہ معرکہ میں شریک ہو کر مجاہدین کی تلواروں سے واصل جہنم ہوئے۔ اس کا اصل نام عبد الاعظم بن عبد المطلب تھا، جسے اکثر ابو لہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ اس کو ابو لہب کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے والد نے اسے ابو لہب یعنی شعلے کا باپ کہا تھا، اور اس کی وجہ خوبصورتی اور دلکشی تھی یا اس کے سرخ گال تھے، مگر یہ اور اس کی بیوی ان دونوں کا شمار ان بدبخت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مذمت نے اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک پوری سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمان رب العالمین ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی عورت جو لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسا ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک صورت سے یہ بات تو روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ان دونوں خبیثوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، جس میں اب بھی گرفتار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرافع رضی اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت عباس رضی اللہ کا غلام تھا۔ جن دنوں غزوہ بدر کے لیے کفار قریش روانہ ہوئے، میں زمزم کے حجرے میں پیالے بنایا کرتا تھا۔ میں بہت کمزور آدمی تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے ہیں اور اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، تو اس خبر سے ہم نے اپنے آپ میں قوت و طاقت محسوس کی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ میں ایک دن حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھا۔ ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھیں۔ بدر کے واقعے پر ہم بے حد مسرت تھے کہ اتنے میں بد کردار ابو لہب اپنے پیر گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمے کی رسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ اتنے میں لوگوں کی آوازیں آئیں کہ ابو سفیان بن الحارث آ گیا ہے۔ ابو لہب نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم ہمیں بدر کے حالات بتاؤ۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان بن الحارث کہنے لگا، وہاں کی کچھ خبر نہیں ہے۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ جب ہم لوگ ان سے جنگ کرنا شروع ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہم ان کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں قتل کرتے یا قید کرتے، یہ ان کی مرضی تھی، اور خدا کی قسم میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ وہاں تو زمین سے آسمان تک چت کبرے گھوڑوں پر سوار سفید نوجوان لڑ رہے تھے، جو کسی چیز کو باقی نہ چھوڑتے اور نہ کوئی ان کے سامنے کھڑا رہ سکا۔ حضرت عبد الرافع رضی اللہ کہتے ہیں، یہ الفاظ سننے تھے تو جوش کے مارے میرے منہ سے نکلا، یہ فرشتے ہوں گے۔ ابو لہب کا یہ سننا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ میں اس پر لپکا تو اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے مارنے لگا۔ اتنے میں ام الفضل اٹھیں اور ایک لکڑی اٹھا کر ابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا، جب اس کے مالک غائب ہیں تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا۔ اس سے اس کے سر پر گہرا گھاؤ لگا، اور امام طبری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ چوٹ حضرت عبد الرافع رضی اللہ نے ہی اس کے سر پر لگائی تھی۔
الغرض وہ چوٹ کھاتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس ذلت کے بعد وہ گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عدسہ یعنی پھنسی کو مسلط کر دیا۔ عدسہ ایک رسولی کی طرح کا مرض ہے۔ یہ انسانی بدن پر نکلتا ہے جو گلٹی کی طرز کا ہوتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض تھا جس سے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف سے مرتا ہے۔ اہل عرب اسے ایک وائرس خیال کرتے تھے اور مریض سے دور رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو لہب اس مرض میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا، حتیٰ کہ اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے قریب تک نہ جاتے۔ روایات میں ہے کہ وہ 7 سے 8 دن تک اس مرض میں ایڑیاں رگڑتا رہا۔ بالآخر ذلت کی موت مر گیا، مگر مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش کے قریب تک نہ گیا، اور یوں اس کی لاش کو کمرے میں پڑے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے سڑنے لگی۔ عدسہ کا زخم پھٹ گیا اور اس میں کیڑوں نے اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا۔ جب گھر میں تعفن پھیلا اور اس کے اثرات آس پاس کے گھروں تک پہنچے تو پھر کسی قریشی نے ان سے کہا، تم اس بات پر شرم نہیں کرتے کہ تمہارے باپ کی لاش گھر میں گل سڑ رہی ہے اور تم اسے دفن نہیں کرتے؟ اس پر ابو لہب کے گھر والوں نے کہا، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی عدسہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ بالآخر ان سب نے مل کر ابو لہب کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے سب سے پہلے لاش پر دور کھڑے کھڑے پانی بہایا، پھر اسے رسیوں اور کپڑوں کی مدد سے بغیر چھوئے مکے کے ایک مقام پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک گھڑا کھودا گیا اور لکڑی کی مدد سے لاش کو اس میں پھینک دیا گیا۔ پھر اس پر مٹی ڈال کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے تاکہ اس کی بوسیدہ لاش سے تعفن نہ پھیلے۔ اگرچہ ابو لہب غزوہ بدر میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجاہدین کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے سے بچ گیا، مگر پھر بھی وہ عذاب الہی سے کیسے بچ سکتا تھا جو اٹل ہے اور ہر صورت مسلط ہو کر رہتا ہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد جب ابو لہب کی یوں عبرتناک موت دیکھی تو اکثر قریش کو اپنے انجام کی فکر بھی لاحق ہو گئی۔ روایات میں ہے کہ ابو لہب کی اولاد میں سے درہ نے اسلام قبول کیا اور حدیث کی راوی بھی بنی۔ بعد میں عتبہ نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کو نہ پہچانا ان کے لیے رب العزت نے فرمایا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا عنقریب ہم انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اس کا انعام ہوگا اور ہمیں ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔